تو آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ جتنا میرے اندر آگ اور زہر بھر چکی ہے نا، ایسا نہ ہو کہ میں اس پر اٹیک کروں اور وہ مجھ پر حاوی ہو جائے یا حاوی نہ بھی ہو۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جیسا کہ اگر کہیں پہ کوئی پھڈا چل رہا ہو تو لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں، جی چھوڑو جی بیٹھ کے گل کر لو۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام رضوان شاد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل رضوان شاد ویلوگ۔ ساتھوں ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ جب میں لاہور پہنچا اور لاہور پہنچنے کے بعد میں ایک حمام میں گیا اور حمام پر جا کے میں نے اپنی حالت درست کی، اور حالت درست کرنے کے بعد میں حمام سے باہر آیا اور میں نے جناب اسی وقت فیصلہ کیا کہ مجھے اس ایجنٹ جو کہ میرا دوست تھا اس کی تلاش میں جانا چاہیے۔ آپ کو جناب بتاؤں کہ میرا جو ایجنٹ تھا جس نے مجھے ترکی پہنچایا تھا، اس نے تو اپنا کام جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمانداری کے ساتھ کر دیا تھا، اس نے مجھے ترکی پہنچا دیا تھا، لیکن جو میری پیمنٹ تھی میں نے اپنے اس دوست کے پاس لکھوائی ہوئی تھی، جو کہ جناب وہ بھی ایجنٹ تھا، لیکن وہ ڈنکی کا کام نہیں کرتا تھا، وہ جناب کام کرتا تھا ویزے کا، دبئی اور ملیشیا وغیرہ کا، جو کہ وہ بھی فراڈ ہی کرتا تھا، جس کا مجھے جناب بعد میں جا کر پتہ چلا، اور اس کی تفصیل بھی میں آپ کو جناب اپنے آنے والی جو ہے وہ ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ جیسے یہ جو میری یہ ساری کہانی جو اب بیتی ہے یہ مکمل ہوتی ہے تو اس طرف ہی میں آنے والا ہوں۔ تو جناب میری پیمنٹ وہ کھا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے مجھے اپنی جان کے لالے وہاں پر پڑے تھے ترکی میں۔ تو جناب میں نے فیصلہ کیا مجھے اس کے گھر جانا چاہیے جہاں وہ رہائش پذیر جو ہے وہ تھا جناب ایک ہاسٹل میں، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں رہتا تھا، اور اس کا گھر جو ہے وہ بیسیکلی وہ رہنے والا تھا جیلم کا، لیکن جناب چونکہ وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا تھا، اپنا کوئی ٹھیکا ٹھکانا جو ہے وہ لوگوں کو شو نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی کے ہاتھ نہیں چڑھنا چاہتا تھا جناب، وہ باروں بار جو ہے وہ لوگوں سے پیمنٹ وصول کرتا تھا، لاکھوں روپے وصول کرتا تھا، اور جناب وہ اس کے بعد اپنا فون بند کر دیتا تھا، وہ بھاگ جاتا تھا۔ تو جناب میں نے سوچا کہ مجھے اس کے گھر جانا چاہیے، اس ہاسٹل میں جانا چاہیے، جو کہ اس حمام سے قریب ہی تھا کہ آپ کہہ سکتے 10 منٹ مجھے لگنے تھے پیدل جا کے میں وہاں پر پہنچ سکتا تھا۔ تو جناب میں جب اس حمام سے نکل کے 3 منٹ بڑی مشکل سے چلا ہوں گا، جب میں اس گلی میں پڑا تو میں نے دیکھا جناب وہ جو ایجنٹ ہے، وہ میرا دوست جناب وہ سامنے سے آ رہا ہے۔ صبح کا وقت تھا، تقریباً 9:30 10 کا وقت تھا، وہاں پہ مارکیٹ جو ہے وہ 11 بجے کھلتی تھی، بڑا مصروف بازار تھا وہ مزنگ کا۔ تو جناب وہ سامنے سے آ رہا تھا، تو میں نے جناب اپنا منہ پھیر لیا کہ تاکہ وہ میرے قریب سے گزر جائے اور میں اس کو دیکھوں کہ وہ جا کہاں رہا ہے۔ جب وہ میرے قریب سے گزر گیا تو میں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا، تو وہ جناب گیا وہاں سے ایک یو فون کی فرینچائز پر، جہاں پہ اس نے 5 منٹ لگائے۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ وہاں سے نکلا تو وہ واپس جناب اسی گلی میں پڑا، اور شاید غالباً وہ اپنے گھر کی طرف ہی جا رہا تھا، جیسے وہ اپنے گھر کی طرف ہی رہا تھا، کیونکہ اس ہاسٹل کی طرف راستہ اور گلی وہ ہی جاتی تھی، اور میں جناب اس سے گلی اور اس محلے سے اچھی طرح واقف تھا، اور میں نے اس ہاسٹل پہ کچھ دن گزارے بھی تھے۔ تو جب وہ مجھے کراس کر کے ایک مرتبہ پھر میرے آگے ہو لیا اور میں اس کے پیچھے، تو میرا جناب بہت من چاہا کہ میں اس کے اوپر ٹوٹ پڑوں، اس کے اوپر اٹیک کر دوں اور اس کو تہس نہس کر کے رکھ دوں، لیکن جناب پھر میں نے سوچا کہ مجھے کمزوری بہت زیادہ ہوئی تھی، میرے جسم میں جو ہے انرجی اور طاقت بالکل نہیں تھی، اور وہ جو تھا وہ بڑا ایک لہیم شہیم آپ کہہ لیں کہ ایک آدمی تھا، اور اس میں وہ ایک طاقتور تھا۔ مجھ سے اگر میں اپنی صحت میں بھی ہوتا، جیسے کہ ابھی میں آپ کو صحت مند نظر آ رہا ہوں، اگر اس حالت میں بھی ہوتا تب بھی وہ مجھ سے بہت زیادہ طاقتور تھا، تو اس کو قابو کرنا اس وقت میرے لیے بالکل ناممکن تھا۔ تو میں نے سوچا کہ مجھے کوئی بھی جذباتی جو ہے وہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ میں اس پر اٹیک کروں اور وہ مجھ پر حاوی ہو جائے یا حاوی نہ بھی ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ اگر کہیں پہ کوئی پھڈا چل رہا ہو تو لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں، جی چھوڑو جی بیٹھ کے گل کر لو۔ تو ایسا نہ ہو کہ جناب میری وہ ساری محنت اور وہ تلاش ضائع ہو جائے اور وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے، وہ چکنا ہو جائے، اور آئندہ وہ مجھے جناب تلاش کرنے پر بھی نہ ملے۔ تو میں نے جناب وہ اپنا جو فیصلہ تھا اس وقت وہ میں نے ڈیلے کر دیا۔ میں نے کہا میں انشاءاللہ ایک دفعہ جو ہے وہ کچھ کھا پی گئی، جب میری جان میں جان آ جائے گی تو میں دوبارہ جناب یہاں آؤں گا، پھر جناب اس سے اپنا جو ہے وہ حساب چکتا کروں گا۔ خیر میں نے اس کو تھوڑا مزید اس ہاسٹل تک اس کو فالو کیا، دیکھا تو وہ جناب اسی ہاسٹل میں اور اسی کمرے میں گیا، تو مجھے تسلی ہوگی کہ کوئی بات نہیں، بندہ ابھی جو ہے وہ یہیں پر ہے۔ اس کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ رضوان جو ہے وہ کھڈے لائن لگ چکا ہے، مر کھپ چکا ہوگا، اس نے کہا ہے، تو وہ بڑے اطمینان سے وہیں پر رہ رہا تھا، اس نے کوئی اپنی رہائش وغیرہ نہیں بدلی تھی۔ تو جناب وہاں سے میں پھر جو ہے وہ چلا گیا، اور میں نے جناب بس پکڑی اور میں چلا گیا جناب اپنے گاؤں منڈی بہاولدین، اور اپنے گھر چلا گیا۔ گھر گیا اور گھر والوں نے جب میرا حال دیکھا تو جناب ان سے ضبط نہ ہو سکا، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت زیادہ وہ سیڈ ہوئے، روئے۔ خیر ان کو یہ تسلی ہوگی کوئی بات نہیں، جیسا کیسا ہے بندہ بچہ کچھ ہمارے پاس آ گیا، انشاءاللہ کھائے پیے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں نے جناب کوئی 10-15 دن جو مزید جو ہے اپنے وہ گھر گزارے، اور میری کچھ حالت بہتر ہوئی، تو میں واپس جو ہے وہ
موو کر گیا لاہور میں، کیونکہ میرا جو کام تھا وہ لاہور میں ہی تھا، اور لاہور میں جناب میں مقیم تھا شادرہ ٹاؤن میں، اور میں شادرہ ٹاؤن میں جا کے میں نے اپنا کام دوبارہ سٹارٹ کر دیا. اور میرے کچھ دوست تھے جو وہ بھی جناب واقف تھے میرے اس دوست ایجنٹ سے، جس کا نام میں آپ کو بتا دوں، اس کا نام زبیر تھا، زبیر بٹ اس کا نام تھا، اور وہ جیلم کا رہنے والا تھا، دینے کا. جناب میں نے ان کو بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ میں نے ان کو بھی بتا دیا، ان کو بھی میں نے الرٹ کر دیا کہ اگر وہ کہیں پہ آپ کو نظر آئے یا ملے تو آپ نے مجھے اس کی ایکٹیویٹی کے بارے میں، اس کے بارے میں اطلاع ضرور دینی ہے، لیکن آپ نے اس کو میرے بارے میں نہیں بتانا کہ میں آ چکا ہوں. تو جناب کچھ دن اور گزرے، جب مجھے میری جو ہے وہ میں ایک دفعہ پھر ہرا بھرا ہو گیا، میری صحت ٹھیک ہوگی، جان میں جان آ گئی، تو میں جناب وہاں سے پھر میں نے ایک دن ارادہ کیا شام مغرب کے وقت، مغرب کے بعد میں نے کہا آج میں اس کے ساتھ حساب چکتا کروں گا، میں آج ہاسٹل میں جاؤں گا، آج اس کو میں جو ہے وہ شاید مار ہی دوں. میں جناب وہاں سے نکلا اور میں جناب پہنچ گیا سیدھا اس ہاسٹل میں. جب اس ہاسٹل میں جناب میں وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر کمرے کو، اس کا جو کمرہ تھا وہاں گیا، دیکھا تو وہاں پر تالا لگا ہوا تھا. میں نے سمجھا شاید وہ باہر کوئی کھانا وانا کھانے گیا ہوگا یا کسی اور کام گیا ہوگا، تو مجھے جو ہے ویٹ کر لینا چاہیے اس ہاسٹل کے باہر آس پاس کسی گلی میں. تو آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ جتنا میرے اندر آگ اور زہر بھر چکی ہے نا، مجھے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو ویسے ہی کچل کے رکھ دوں گا. تو اتنا مجھ پہ میرا جو وہ غلبہ تھا مجھ پہ غصے کا، کہ وہ مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ میرے یہ جو غصہ ہے اور میرا یہ میرے اندر جو انتقام کا جذبہ ہے وہ اس کو سہ نہیں سکے گا، اور وہ مجھ سے جو ہے میں اس پہ غالب آ جاؤں گا، وہ مغلوب ہو جائے گا اور میں اس کو مار دوں گا. خیر جب میں نے کافی انتظار کیا تو وہ جناب نہیں آیا، تو میں اس ہاسٹل کی جو ریسیپشن تھی، اس کا آفس بنا ہوا تھا اندر، میں وہاں پر گیا. میں نے کہا یہ اس فلاں نمبر کے کمرے میں جو آدمی تھا زبیر بٹ، وہ اب اس وقت کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے یار وہ تو یہاں سے بڑے دن ہو گئے، کم سے کم 15-20 دن ہو گئے، وہ تو یہاں سے چلا گیا، بھاگ گیا. ہمارا اس نے 25-30 ہزار کا رینٹ بنتا تھا وہ بھی نہیں دیا، اس کا سارا سامان بھی جو ہے وہ بھی اندر پڑا ہوا ہے، تو وہ ہمارے رابطے میں اس وقت نہیں ہے. اگر تمہیں کہیں ملے تو ہمیں بتا دینا بھائی، ہم نے اس سے اپنا کرایہ وصول کرنا ہے، وہ ہمارا کرایہ دے، اپنا سامان لے کر چلا جائے. یہ سننا تھا جناب، مجھے اتنی مایوسی ہوئی، تو میں نے کہا لیا بھائی یہ تو اب تو ساری زندگی جو ہے میں اس آگ میں ہی جلتا رہوں گا کہ میرے ساتھ جو ہو گیا ہے میں جناب اس کا انصاف نہیں لے سکا. خیر میں نے پھر کرنا کیا تھا، اللہ پہ چھوڑی، اللہ سے دعا کہ یا اللہ تو مجھے اب صبر دے دے بس. خیر جناب میں وہاں سے مایوس ہو کر جب لوٹ گیا، اس شادرہ چلا گیا، تو میں نے اپنے دوستوں کو جا کر جناب یہ ساری بات بتائی. تو میں نے کہا خیر اس کو یہ تو نہیں پتا کہ میں آ چکا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہیں آپ کی متھے لگ جائے تو آپ نے مجھے آپ سے کوئی رابطہ کرے، مجھے آپ نے بتا دینا ہے، لیکن اس کو خبر نہیں ہونی چاہیے. لو جی پھر ایک دن ایسا ہوا اللہ کی کرنی کہ میرے ایک دوست نے مجھے کال کی، کہتا جناب تمہاری ایک نیوز ہے، گڈ نیوز ہے. وہ جو زبیر بٹ ہے اس نے مجھے فون کیا ہے، اور فون کر کے اس نے مجھے کہا ہے کہ مجھے ایک رینٹ پہ کمرہ چاہیے، کیا تم مجھے اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہو؟ تو میں نے جناب اس کو اسی وقت جو ہے میں نے اس کو کہہ دیا پازیٹیو جواب دیا، ہاں بھائی میں تمہیں ہیلپ کروں گا، تو تم مجھے جو ہے شام کو رابطہ کرنا، میں ابھی فری نہیں ہوں. تو میں نے اس کو ابھی یہ کہا کہ میں فری نہیں ہوں، تو اس کے بعد پھر میں نے تمہیں کال کی اور یہ بتا دیا، اب بتاؤ اس کو جواب کیا دینا ہے، اس کو گھیرا کیسے ڈالنا ہے. میں نے کہا یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے جو تم نے اس کو ٹائم دے دیا. اس نے کہا میں نے اس کو 6:30 کا ٹائم دیا، اب 6:30 بجے میں اس کو کال کروں گا اور تمہارے پاس بیٹھ کے کروں گا اور اسپیکر آن کر کے کروں گا. میں نے اس کو بتا دیا ٹھیک ہے یار، اب تم 6:30 بجے اس کو کال کرنا اور اس کو بتانا کہ کمرہ اویلیبل ہے، اور بڑا جناب لگژری کمرہ ہے، اور اس کو تھوڑا سستا بتانا تاکہ وہ اٹریکٹ ہو اور تم سے دوبارہ رابطے میں آئے اور تم سے وہ ملے. تو ایسا ہی ہوا جناب، اس نے 6:30 بجے اس کو کال ملائی اسپیکر آن کر کے جناب. جب اس نے وہاں سے جناب اس کی آواز آئی تو مجھے شور ہو گئی، تو وہی ہے جناب، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں رہ گی. تو پھر اس نے جناب اس کو وہی بات کی، اسی طرح ڈیل کیا جیسے میں نے اس کو سمجھایا تھا. تو اس کے ساتھ جناب اگلے دن کے تقریباً شام مغرب سے کچھ دیر پہلے اس نے اس کو ٹائم دے دیا کہ وہاں آ جانا فلان جگہ پہ، جو ہم نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر لی تھی. ہم نے جناب ایک جو جگہ ڈیسائیڈ کی تھی وہ جناب ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ معقول جگہ تھی، ایک سنسان جگہ تھی. اور ہم نے سنسان جگہ کا جو ہے وہ انتخاب کیوں کیا تھا یہ میں آپ کو اب اگلے پارٹ میں بتاؤں گا، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو چکی ہے. تو ملتے ہیں جناب نیکسٹ پارٹ میں.